یزید پلیت سے متعلق اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، یزید پلیت فاسق و فاجر تھا اور اس کا فسق جو ہے وہ متواتر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کی تکفیر کے قائل تھے، جی، جو اس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا۔ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے فسق کو متواتر کہا، جی، اور یہاں تک ذکر فرمایا کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اور یہی تمام بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں غرض کے کفر ہر یزید از روایت معتبرہ ثابت می شود، یعنی یزید کا کفر جو ہے وہ متواتر روایتوں سے ملتا ہے، پس او مستحق لعنت است، اور یزید جو ہے وہ مستحق لعنت ہے، لعنت گالی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس پر رحمت نہیں ہوگی، رحمت کا وہ مستحق نہیں۔ اللہ، اس طرح جامع ترمذی شریف کی حدیث تھی جو ہم نے پہلے پروگراموں میں پڑھی جی، کہ 6 وہ ہیں جن پر حضور نے فرمایا میں خود لعنت کرتا ہوں، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب، جامع ترمذی کتاب القدر، فرمایا 6 وہ لوگ ہیں، 6 قسم کے لوگ جن پر میں خود لعنت کرتا ہوں اور اللہ لعنت کرتا ہے اور ہر نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک وہ ہے والمستحل من اطرتی ما حرم اللہ، جو میرے اولاد کے حقوق کو پامال کرے اور ان کی توہین کرے، تو حضور نے فرمایا میں خود ان پر لعنت کرتا ہوں اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یزید پلیت نے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اس لیے کہ جس کی ریاست میں کام ہوگا وہ بات اسی پر آئے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے حکمران، ان کے وزیر کام کرتے ہیں لیکن تاریخ کیا لکھتی ہے؟ فلاں نے یہ کیا، حالانکہ کیا ہوا تو وہ ہوتا، کیونکہ اس کے حکم کے بغیر وہ نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد کو یہاں پر منتقل کوفے میں کرنے والا یزید تھا۔ یزید نے اگر یزید اتنا ہی جی، جو ہے کہ اس سے لا تعلق ہوتا تو یزید نے سر امام علی مقام کو دمشق میں کیوں بلوایا؟ ذرا سوچنے کی بات۔ سر مبارک کو دمشق میں بلایا گیا، لایا گیا، اور پھر کوفے میں سر مبارک کی توہین کی گئی، جو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب جو ہے وہ امام علی مقام کے لبائے مبارک پر اس بدبخت نے ڈنڈی ماری، اور ادھر بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم تھے، انہوں نے فرمایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے خبیث؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتا ہوا دیکھا، اتنی توہین کسی کی ہوگی؟ اس لیے علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ وہ شہادت کی رات اور دن جس میں جناب بیت المقدس میں یہ نظارہ دیکھا گیا کہ جس پتھر کو اٹھاتے تھے اس کے نیچے خون ہوتا تھا، یعنی یہ غم کا سما تھا، اس قدر توہین۔ یزید نے سر یہاں سے دمشق منگایا اور دمشق میں وہ سر امام علی مقام کا لایا گیا، پھر 2 روایت، اس میں سے ایک روایت یہ کہ جنت البقیع کی طرف پھر بھیج دیا گیا اور سیدھا زہرا پاک کے پہلو میں امام علی مقام کے سر مقدس کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس میں کون سا یعنی کوئی ادب کا طریقہ ہے کہ سر مبارک، بدن مبارک کربلا میں اور سر جناب دمشق جا رہا ہے؟ ابن زیاد اس قتل میں، کیونکہ اس پر تو ہمارے علماء نے براہ راست لعنت بھیجی ہے ابن زیاد، کیونکہ ابن زیاد کے حکم پر یہ سارا کام ہوا، شمر نے یہ سارا کام کیا، عمر بن سعد نے یہ سارا کام کیا، جو براہ راست قتل کرنے میں شامل ہے۔ مجھے بتائیے کسی ایک کو بھی سزا ہوئی ہو؟ کہتے جی یزید تو دربار میں رو رہا تھا، تو یہ تو ہر سیاسی دجال کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ لوگوں کی نظر کو ادھر ادھر کرنے کے لیے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کا ڈرامہ کرتا ہے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یزید ملعون کا ہاتھ تھا، اور میں بذات خود اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں اگرچہ در لعنت گفتن فائدہ نیست، اگرچہ اس پر لعنت کرنے میں فائدہ نہیں، جس طرح کہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے بھی لکھا کہ اس ملعون تو ہے لعنتی، اس پر لعنت کرنے کی بجائے آپ امام علی مقام کا ذکر شروع کر دیں۔ اللہ، یہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات میں بھی لکھا ہے، لیکن اس کی تخفیف کے لیے نہیں کہ اس پر لعنت بھیج کر فریضہ ادا کر دینے کے بعد اب سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف توصیف کیجئے۔ قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نیست، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضی است، لیکن جناب اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی تقاضا یہ کرتی ہے کہ اس پر لعنت کی جائے کہ اس نے کیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پس کیا ان قریب اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد کرو گے، پھیلاؤ گے؟
وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور اپنے رشتہ داروں کو تم کاٹو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا لعنت کرتا ہے. یہ سورہ محمد کی آیت ہے. اس کے نیچے تمام مفسرین نے اس آیت سے استدلال یزید کے لعنت کے اوپر کی ہے کہ یزید جو ہے کہ وہ مستحق لعنت ہے. اب آپ آئیے اگر اہل سنت کی کتابوں میں مزید قریب آئے, دیکھیں کوئی بندہ اگر انتقال کر جاتا ہے جی بڑے سے بڑا بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کو کہتے فوت ہو گیا, انتقال ہو گیا. اچھا ہو تو رحمہ اللہ رحمت اللہ علیہ. ان سے پوچھئے کہ تاریخ اور حدیث کے شارحین نے اور مضبوط اسماء الرجال کے ائمہ نے, جیسے علامہ ذہبی ہیں بالکل نیوٹرل قسم کے آدمی ہیں, علامہ ابن حجر اسقلانی ہے بالکل معتدل آدمی ہے, علامہ عینی ہے بالکل معتدل آدمی ہے. ان سے پوچھئے کہ یزید کا جب ذکر کرتے ہیں تو کیا لفظ لکھتے ہیں؟ یزید علیہ ما یستحقہ. یہ ایک نیا ٹائٹل ہے. یہ یا تو شیطان کے لیے بولا گیا ہے یا یزید کے لیے. معنی اس کا کیا ہے؟ یزید علیہ ما یستحقہ, یزید پہنچا وہیں پر جہاں اس کا ٹھکانہ تھا. اللہ تو یہ لعنت سے کنایا ہے, یہ لعنت سے کنایا ہے. اچھا اب یزید کا دور کون سا تھا؟ تابعین کا دور تھا. جی مجھے بتائیے آج حافظ صاحب ہمارے وہاں حدیث ید کی اجازتیں چلتی ہیں جی کہ بھائی یہ حدیث ید کی اجازت کے بھائی سرکار سے صحابہ کو, صحابہ سے تابعین سے, یہ چلتی چلی آتی ہے. پھر ہم اس کڑی میں اپنے استاد سے اجازت لے کر ہم اس سلسلے میں جڑ جانا چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ جناب رسول اللہ تک پہنچتا ہے. جی. تو 15 صدی کے بعد جو اجازت در اجازت دست بدست آ رہی ہے تو آج بھی لوگ صاحب اجازت سے ہاتھ ملا کر رسول اللہ کے دور تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو مجھے بتائیے جو ایک واسطے سے حضور کے دور تک پہنچتا ہو, یعنی بیچ میں صحابی کا واسطہ ہے نا, جی. کیونکہ وہ دور تابعی میں تھا. اب علماء اس بات کو لکھتے ہیں, علامہ ابن حجر جیسا معتدل آدمی تہذیب التہذیب کے اندر جب اس کے ترجمے میں آتا ہے تو سوال ہوا کہ یزید سے کوئی حدیث لی گئی ہے؟ یزید سے حدیث لی گئی ہے. جی یزید کون سے زمانے میں تھا؟ جس دور میں عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے, عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے, عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے, حضرت انس بن مالک بھی موجود تھے, کئی لوگ موجود تھے اور بڑے بڑے جلت تابعی موجود تھے. تو اس کی تو سند بالکل متصل ہوتی ہے. لیکن علماء, علامہ ذہبی کو دیکھ لیجیے آپ سیر عالم النبلاء میں, یہ میں چیدہ اہم ترین شخصیات کا نام لے رہا ہوں. علامہ ابن حجر اسقلانی کو دیکھ لیجیے, علامہ عینی کو دیکھ لیجیے, وہ کہتے ہیں جناب لیس بأہل. امام احمد بن حنبل کا بھی یہ جملہ ہے, امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں بغداد کے اندر کہ لیس بأہل ان یروى عنہ, یزید اس لائق نہیں تھا کہ اس سے اس پاکیزہ بات کی روایت کی جائے. جی یعنی یزید کو یہ حیثیت نہیں دی گئی کہ اس کو سند حدیث رسول میں شامل کیا جائے. اگر وہ اتنا بڑا جنتی تھا اور اتنا بڑا پہنچا ہوا تمہارے نزدیک قطب تھا تو علماء نے تو اس سے حدیث لینے سے انکار کیا. فرمایا لیس بأہل, یہ نہیں کہا حدیث لینے, فرمایا وہ اہل ہی نہیں تھا کہ وہ پلیت اور ناپاک ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لیا جائے. فرمایا کہ علیہ ما یستحقہ, وہ پہنچا اپنے مراد پر. علامہ عبدالشکر سالمی کی علم کلام میں ماتریدی کلام کے اندر جو کتاب ہے التمہید, جس کو بابا فرید پڑھایا کرتے تھے, اس میں یہ الفاظ موجود ہے فلم یکن اماما عادلا, یزید امام عادل نہیں تھا. فصح ان الحسین لم یکن باغیا, اور یہ بات بالکل حق ہے کہ امام عالی مقام باغی نہیں تھے. لم یخرج علی الامام الحق, آپ کسی امام حق کے خلاف نہیں نکلے. امام ذہبی نے کیا جملہ لکھا, اس سے یہ سب کچھ کر لیں, لیکن امام ذہبی کے, کیونکہ امام ذہبی وہ جو رزلٹ دینے والے ہیں, پیپر چیک کر کے یہ رزلٹ دیتے ہیں اس کو کتنا نمبر ملے گا. یزید کی پوری تاریخ کو جو آج تم پڑھ کر قسطنطنیہ کی روایت سے اس کو زبردستی ایسے جہاز میں چڑھا رہے ہو جیسے کابل میں لوگ ابھی جہاز میں چڑھ رہے تھے اور جن کو جگہ نہیں مل رہی تھی. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یزید کے ساتھ امام ذہبی ان تمام دلائل کو لینے کے بعد لکھتے ہیں کان ناصبا, وہ ناصبی تھا, فزن غلیظن, انتہائی سنگ دل تھا, جلفن, انتہائی بدکار تھا, یتناول المسک, وہ شراب کا عادی تھا, ویفل, اور اسی طرح وہ برائیوں میں مبتلا تھا. افتتح دولتہ بقتل الحسین, اس مردود کی خلافت اگر بظاہر جس کو تم کہہ رہے ہو اس کی دولت یعنی اس کی سلطنت جو شروع ہوئی ہے اس کی ابتدا قتل حسین تھی اور اس کا اختتام واقع حرہ تھا,
کہ جس میں پورے مدینے پر چڑھائی کی گئی اور معاذ اللہ رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے آئے اور انہوں نے سرکار کے ریاض الجنہ ممبر کے اوپر پلیتی اور گندگی کی. یہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ یزید وہ مردود تھا جس کی سلطنت کی ابتدا قتل حسین سے ہوئی اور اس کا خاتمہ مدینے کی توہین پر ہوا. کہ یہ سارے فسادوں کا موجود جو تھا وہ یزید تھا. آگے وہ جملہ لکھتے ہیں وَلَمْ يُبَارِكْ فِي عُمْرِهِ. یزید 39 میں مر گیا تھا اور 40 سال کی عمر برکتی عمر ہوتی ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں وَلَمْ يُبَارِكْ فِي عُمْرِهِ. اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی تھی. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا وہ ذمہ دار تھا اور اس سے کسی قسم کی روایت نہیں دی جا سکتی. میں آخر میں حوالہ پیش کرتے ہوئے یہ بات یہ مزید عرض کر دوں, ابن تیمیہ نے بھی جان چھڑائی ہے. ابن تیمیہ صاحب نے بھی جان چھڑائی ہے یزید سے. فتاوی ابن تیمیہ میرے سامنے ہے, مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ میں جملہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یزید سے محبت کیسے ہو سکتی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں یزید سے محبت کیسے ہو سکتی ہے. وَأَمَّا تَرْكُ مُحَبَّتٍ فَلِأَنَّ الْمُحَبَّةَ خَاصَّةً إِنَّمَا تَكُونَ لِلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ کہتے ہیں محبت جن سے کی جائے نا وہ تو نبیین ہوتے ہیں, وہ تو صدیقین ہوتے ہیں, وہ تو شہداء ہوتے ہیں, صالحین اور اولیاء ہوتے ہیں. وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ. اور یزید ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا جی, وہ صالحین میں بھی نہیں سے تھا. اور آگے وہ لکھتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء ما من حب. نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آگے ابن تیمیہ لکھتے ہیں ومن آمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثالہ من الملوک. جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا, رسول اللہ پر یقین رکھتا ہوگا, قیامت پر یقین رکھتا ہوگا, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو. یہ سارے دلائل حق کے جانب ہے. ہم کوئی گالی نہیں دے رہے, شرعی حکم کو واضح کر رہے ہیں. اور یہی الحب للہ والبغض فی اللہ کا تقاضا ہے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا گنبد قیامت تک اونچا رہے گا اور آپ کی محبت ایمان اور نجات شفاعت مصطفیٰ کی نظیر رہے گی. اور آج بھی علی اور علی کی اولاد کی محبت سے مومن اور منافق پہچانے جاتے ہیں.